أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورہ الرحمن، آیات 19 سے 28. ماراجا چلا دیے، چھوڑ دیے، البحرین دو دریا، یلتقیان دونوں ملتے ہیں، دونوں ٹکراتے ہیں، بینہما ان دونوں کے درمیان برزخن پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی متضاد چیزیں بنائی ہیں، دن اور رات ہے، روشنی اور اندھیرا ہے، دھوپ اور چھاؤں ہے۔ اسی طرح پانیوں میں بھی کچھ میٹھے پانی ہیں، کچھ کھارے پانی ہیں، اور ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ پانی پانی کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ایک قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم یہ منظر بھی دیکھو گے، دو سمندر ہیں یا دو دریا ہیں، دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان میں برزخ ہے۔ برزخ پردے کو کہا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان میں بھی ایک پردہ ہے جسے عالم برزخ کہا گیا ہے، جو قبر کا مرحلہ ہے۔ قبر کے مرحلے سے پہلے دنیا ہے اور اس مرحلے کے بعد آخرت ہے۔ اب ان دو پانیوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان میں برزخ ہے، لا یبغیان، وہ دونوں تجاوز نہیں کرتے، بلکہ اس برزخ کی وجہ سے، اس پردے کی وجہ سے یہ دونوں اپنی اپنی حدود میں رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پس کس کس نعمت کو، ربکما تم دونوں کے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کرشمے ہیں، تم کس کس کرشمے کا انکار کرو گے؟ یخرج نکلتے ہیں، منہما ان دونوں میں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے۔ اگرچہ یہ دونوں پانی متضاد صفات کے حامل ہیں، لیکن دونوں ہی سے موتی اور مونگے حاصل ہوتے ہیں، جو انسان کے لیے دولت بھی ہے اور زینت بھی ہے۔ تو دنیا میں جو بھی اشیاء ہیں، ان کی ماہیت کچھ بھی ہو، لیکن انسانوں کا فائدہ اس میں بھی رکھ دیا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے تخلیق کر دیا ہے۔ پانی کے بہت سے مقاصد ہیں، اسی سے زندگی ہے، اسی سے کھیت و کھلیان ہیں، اسی کو پی کر انسان جیتا ہے، اسی سے زمین زندہ ہوتی ہے، اسی میں سے مچھلیوں کی صورت میں خوراک حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ زیب و زینت کے لیے، مال و دولت کے لیے بہت سی قیمتی اشیاء بھی سمندروں سے نکلتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، اور اسی کے اختیار میں ہیں جہاز۔ جوار جاریہ کی جمع ہے، کشتیوں اور بحری جہازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ المنشآت اٹھے ہوئے، یہ جوار کی صفت بیان ہوئی ہے کہ ایسے بحری جہاز جو اٹھے ہوئے ہیں، فی البحر سمندر میں، کالاعلام گویا کے پہاڑ ہوں، پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے بھاری جہاز سمندر کے سینے پر چل رہے ہیں۔ حالانکہ وزن رکھنے والی کوئی بھی چیز پانی میں ڈالیں وہ فوراً ڈوب جاتی ہے، سوئی بھی ڈوب جاتی ہے،
لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، یہ اس کے کرشمے ہیں۔ ہزاروں ٹن وزن اٹھائے ہوئے یہ جہاز سمندر پر تیرتے رہتے ہیں، تو ان کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ جس طرح خشکی کی سواریوں کے بارے میں فرمایا کہ ہر ایک کی ناسیہ، ہر ایک کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اسی طرح تری میں، سمندروں میں چلنے والے تمام کے تمام جہاز بھی اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے جہاز ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے بہت اونچے پہاڑ ہوں۔ ان پر رکھے ہوئے بڑے بڑے کنٹینر ماچس کی ڈبیوں کی مانند محسوس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سمندروں کو بھی انسانوں کے لیے ایک آرامد بنا دیا ہے۔ سورہ فاطر میں فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور دونوں دریا یکساں نہیں ہوتے، ایک شیریں اور خالص جس کا پانی پینے کے لیے خوشگوار ہوتا ہے، اور دوسرا کھاری تلخ۔ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور ان دونوں ہی میں سے تم تازہ گوشت بھی کھاتے ہو اور آرائش کا سامان بھی نکالتے ہو جن کو پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس میں پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل چاہو اور تاکہ اس کے شکر گزار بنو۔ تو یہ بھی انسان کو غور و فکر کی دعوت ہے کہ اس مالک نے انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں بنا رکھی ہیں، پر عمومی طور پر انسان ان پر متوجہ نہیں ہوتا۔ کل من علیہا، ہر ایک جو اس پر ہے، علیہا کی ضمیر زمین کی طرف ہے کہ زمین پر جو بھی ہیں، فان، سب فانی ہیں، سب فنا ہونے والے ہیں۔ اب جو کچھ ہے اللہ نے انہیں انسانوں کی خدمت میں لگا رکھا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، ساری زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، نشیب و فراز ختم کر دیے جائیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی ذات، ذو الجلال، عظمت والی، والاکرام، اور عزت والی۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، دوام کسی چیز کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات باعزت و باعظمت باقی رہے گی، باقی سب فنا ہو جائے گا۔ یہ نفخہ اولیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو کوئی باقی نہیں رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی عظمت ہے، اللہ ہی عزت والا ہے، اسی کی ملکیت ہے اور اسی کا اختیار ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔